جزوی فضائل میں دیکھیں تو ایک بڑی خوبصورت روایت جو 3 شخصیات کے بارے میں آئی، حضرت بیوی صاحبہ کے بارے میں اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے بارے میں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے رازدار نوجوان صحابی، اور یہ وہ بندہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی بندہ انتقال کر جاتا، جنازہ آتا، تو آپ اس وقت تک جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس وقت حذیفہ ابن یمان نہیں آ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایسا کمال کا یعنی صاحب علم یہ بندہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار کے یہ امین تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ پوچھا کرتے تھے بھئی یہ جو جنازہ آیا ہے اس میں حذیفہ شامل ہیں یا نہیں؟ اگر خادم خبر دیتا کہ حذیفہ شامل ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بندہ جنازہ پڑھانے کے قابل ہے، اس کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے اور پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ اور اگر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ مدینے میں ہوں پھر بھی اس کے جنازے میں شریک نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ضرور فرمایا ہوگا یہ منافق ہے، اس لیے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں بھی دیکھا جائے تو ہر بندے کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار نے ایک الگ خاصیت سے نوازا ہے۔ اب سب یہ اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لی، وقت تھا عصر کے بعد کا، اور والدہ سے کہا کہ آپ اجازت دیں آج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھوں گا مغرب، اور ارادہ یہ ہے کہ حضور سے عرض کروں گا یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بھی بخش دے اور میری والدہ کی بھی بخشش فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی بارگاہ میں آئے، نماز مغرب ادا کی۔ آپ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال اور ہیبت اتنا تھا کہ میں معافی ضمیر عرض نہیں کر سکا، میری ہمت نہیں پڑی میں حضور سے آگے بڑھ کے کیسے عرض کروں۔ آپ فرماتے ہیں انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ عشاء کی نماز ہوئی، سرکار نے امامت کروائی، نماز پڑھا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریف میں چلے گئے۔ اب صاحب حدیث کا اگلا معنی سمجھنے کے لیے عرض یہ کروں گا، جیسے ہمارے ہاں اس وقت اسٹریٹ لائٹ کا اہتمام ہوتا ہے، یا ابھی ہم بیٹھے ہیں یہاں پر تو یہاں ہمارے ہاں لائٹ کا اہتمام ہے، ہر چیز ہمارے واضح ہے، رات کا وقت ہے اگرچہ، لیکن زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سڑکوں چوراہوں پر اور گلیوں بازاروں میں ایسی روشنی کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، یا مسجد نبوی شریف میں بھی خاص ایسا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار جس وقت حجرہ شریف کی طرف چلے میں پیچھے پیچھے ہو لیا، تو کچھ آگے چلنے کے بعد حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پیچھے دیکھے فرمایا یہ کون ہے میرے پیچھے، کون آ رہا ہے؟ حذیفہ تم ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ حذیفہ تم ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ میں ہوں۔ اور اگلے لفظ بڑے قابل غور ہیں، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے فوراً فرمایا حذیفہ خیر سے آئے ہو، کیا کام ہے؟ اللہ تمہیں بھی بخشے تمہاری ماں کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 یہ حدیث کے لفظ ہے، اللہ تمہیں بھی بخشے اور تمہاری ماں کو بھی بخشے۔ حذیفہ خیر سے آئے ہو، کوئی کام ہے؟ تو میرے خیال سے دل میں عرض کیا ہوگا یا رسول اللہ جس کام سے آیا تھا وہ آپ نے حل کر دیا، اب حذیفہ کیا عرض کرے؟ یہی وجہ کہ حدیث میں آگے کوئی لفظ ایسے نہیں کہ حضرت حذیفہ نے اس کے بعد کوئی لفظ کہے ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حذیفہ یہ ابھی تمہارے پہلو میں ایک خاص فرشتہ کھڑا ہے، آج سے پہلے روئے زمین پر کبھی نہیں آیا، یہ آسمان سے نیچے زمین پر کبھی نہیں اترا، آج اترا ہے 2 کاموں کے لیے۔ ایک یہ کہ اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک اجازت دے حضور کو سلام کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ مالک اجازت دے حضور کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ سلام کرنے کے لیے رب سے اجازت لے کر بندہ آئے تو شرک نہیں ہوتا، وہاں سے آئے اس لیے نا سلام کرنے کے لیے۔ تو یہاں کو بندہ کہے مسجد کی نیت کر کے جانا، حضور کے روزہ انور کی نیت نہ کرنا اور وہاں جا کے سلامی جو ہے وہ نہ پیش کرنا، مشرک ہو جاؤ گے۔ تو وہ تو اللہ رب العالمین جل وعلا کے فرشتے ایسے ہیں رب سے اجازت لے کر کرنے ہی آتے ہیں کہ حضور کو سلام عرض کر رہا ہے، سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور دوسرا آج یہ بتا رہا ہے، یہ عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صاحبزادی صاحبہ سیدہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ اور حضور رب العالمین کی جناب سے یہ اعلان ہے کہ جنتی جوانوں کا سردار اللہ نے آپ کے دونوں ان شہزادوں کو بنا دیا ہے۔ حدیث مبارکہ بے شمار ہیں ایسی جو ان کے فضائل پر دلالت کرتی ہیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا